میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ذرا تصور کرو اس لمحے کا جب تمہارے ہاتھ خالی ہوں گے، جیب میں سکہ تک نہ ہوگا، گھر میں فاقے، چولہا ٹھنڈا، بچے بھوکے، بیوی کی آنکھوں میں سوال اور تمہاری آنکھوں میں صرف شرمندگی۔ کبھی سوچا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی رزق کیوں رک جاتا ہے؟ قسمت کیوں تھم جاتی ہے؟ دعائیں کیوں دروازے سے لوٹ آتی ہیں؟ اور وہ رات جسے جھومے کی رات کہتے ہیں، وہ کیسے گزر جاتی ہے بے رنگ، بے نور، بے اثر؟ میرے بھائیوں، تم سمجھتے ہو کہ یہ محض ایک رات ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہی رات تمہارے رزق، سکون، محبت اور قسمت کا فیصلہ کرتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، اگر تمہارا شوہر جھومے کی رات تمہارے قریب نہ آئے، تمہیں وہ قربت نہ دے جس کا تم دل سے انتظار کرتی ہو، تو پھر وہ دن دور نہیں جب محبت بھی ٹھنڈی، رزق بھی رکا اور زندگی بھی بے لذت ہو جائے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ وہ راز ہے جو تمہیں ابھی تک کسی نے نہیں بتایا، مگر آج، ہاں آج وہ پردہ اٹھنے والا ہے جو تمہاری دنیا بدل سکتا ہے۔ تیار ہو جاؤ، کیونکہ جو بات میں اب بتانے والی ہوں وہ تمہیں ہلا کر رکھ دے گی۔ پیاری بہنوں، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو جمعے کی فضیلت کے بارے میں بتاتی ہوں، کیونکہ جس رات کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کی جڑ اسی دن سے جڑی ہے، اور جب تک ہم جمعے کی حقیقت، اس کی عظمت اور اس کے روحانی دروازوں کو نہیں پہچانیں گے، تب تک اس رات کی اہمیت بھی ہماری نظروں سے اوجھل ہی رہے گی۔ جمعہ یعنی وہ دن جو اللہ تعالیٰ نے دنوں کا سردار بنایا، وہ دن جس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور وہ دن جس میں قیامت برپا کی جائے گی۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، کیا آپ جانتی ہیں کہ جمعے کا دن صرف چھٹی کا دن نہیں، یہ وہ دن ہے جس دن آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے راستے روشن ہو جاتے ہیں اور زمین پر اللہ کی خاص نظر اترتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا، اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ اب ذرا سوچو، جس دن کی ابتدا میں زندگی، درمیان میں جنت اور اختتام پر قیامت ہو، وہ دن کیسا ہوگا؟ اے میری بہنوں، یہ دن صرف عبادت کا نہیں، قبولیت کا دروازہ ہے۔ یہ دن وہ لمحہ لاتا ہے جس میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا، اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر اس وقت بندہ دعا مانگے تو اللہ اسے رد نہیں کرتا، بشرطے کہ وہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ مانگے۔ سوچو، یہ وہ گھڑی ہے جو تمہیں دعاؤں کا دروازہ عطا کرتی ہے، لیکن افسوس، ہم اسی دن کو نیند، غفلت اور دنیاوی باتوں میں برباد کر دیتے ہیں۔ نہ دل کو جھکاتے ہیں، نہ زبان کو پاک رکھتے ہیں، نہ نگاہوں کو جھکاتے ہیں، اور نہ ہی اس وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ یہ دن ایک سرنگ کی طرح ہے جس کے ایک طرف روشنی ہے اور دوسری طرف اندھیرا۔ اب یہ تم پر ہے کہ تم اس سرنگ میں چلتے ہوئے کدھر کا راستہ چنتی ہو۔ میرے بھائیوں، جمعے کے دن کا رزق سے بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ کے فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جھانکتے ہیں، جو جاگ رہا ہو اسے رحمتوں میں لپیٹتے ہیں، جو عبادت میں ہو اس کے نام کے ساتھ محبوب الہی کا تمغہ لگاتے ہیں، اور جو غفلت میں ہو، بے پردگی میں ہو، جناح، گناہ یا حرام کاری میں ہو، اس کے گھر کی چھت پر لعنت کا پہرا بٹھا دیا جاتا ہے۔ جمعے کی رات جو شوہر اپنی بیوی کو وقت نہیں دیتا، اسے تسلی نہیں دیتا، اسے محبت سے سینے سے نہیں لگاتا، وہ صرف بیوی کا دل نہیں توڑتا بلکہ اس رب کی رحمت کے نزول کو اپنے دروازے سے روکتا ہے۔ اور جو بیوی جمعے کی رات شوہر کو سرد مزاجی، بہانوں یا انکار سے روک دیتی ہے، وہ صرف ایک لمحہ نہیں روکتی، وہ اپنے نصیب کے دروازے خود بند کر لیتی۔ میری پیاری بہنوں، تم نے کبھی ندی میں بہتا ہوا پانی دیکھا ہے؟ وہ مسلسل حرکت میں ہوتا ہے، اور اگر کبھی وہ رک جائے تو بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ رشتہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اگر ہر جھومے کو محبت کی روانی، الفت کی گرمی اور روحانی لمس نہ دیا جائے تو وہ رشتہ بدبودار ہو جاتا ہے۔ اب تم خود فیصلہ کرو، کیا تم چاہتی ہو تمہارا رشتہ خوشبودار ہو یا زہریلا؟ مثال کے طور پر،
ایک بیوی جو جمعے کی رات خاموشی سے شوہر کے انتظار میں دروازے پر بیٹھی رہتی ہے اور شوہر جو موبائل میں مصروف ہے، نیند میں گم ہے یا تھکن کا بہانہ بنا کر دور ہو جاتا ہے، تو سمجھ لو کہ وہ بیوی کے دل کو نہیں، اس کی دعاؤں کو زخمی کر رہا ہے۔ اور ایک شوہر جو جمعے کی رات بیوی کے قریب آ کر صرف جسم نہیں، دل بھی چھو لیتا ہے، اس کی پیشانی چومتا ہے، اسے سینے سے لگاتا ہے، تو وہ صرف لذت نہیں دیتا، وہ اپنے رزق کا دروازہ کھولتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اور رشتہ بھی ایک نعمت ہے، شوہر کا لمس، بیوی کی محبت، یہ سب شکر کے اعمال میں شامل ہوتے ہیں۔ جو بیوی شوہر سے خوش ہو وہ اللہ سے راضی ہوتی ہے، اور جو شوہر بیوی کو خوش کر دے وہ اللہ کی رضا کے قریب ہو جاتا ہے۔ جمعے کی رات جب تم شوہر کے پہلو میں لیٹتی ہو تو وہ صرف ایک جسمانی قربت نہیں ہوتی، وہ ایک عبادت کا لمحہ ہوتا ہے۔ وہ لمحہ جس میں اگر نیت صاف ہو، دل میں محبت ہو اور لمس میں خلوص ہو تو وہ صرف لذت نہیں بلکہ رحمت بن جاتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جو صرف ہم بستری کے لیے نہیں بلکہ رحمت کی بندشیں کھولنے کے لیے عطا کی گئی ہے۔ جس طرح بارش کے قطرے سوکھی زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، ایسے ہی شوہر کے لمس کے چند لمحے بیوی کے دل کی مردہ زمین میں وفا، خوشی اور دعاؤں کے پھول کھلا دیتے ہیں۔ اور اگر یہ رات یوں ہی خاموشی میں گزر گئی تو سمجھ لو تمہاری زندگی کا وہ صفحہ پلٹا نہیں جس پر اللہ نے تمہارے حق میں خوش نصیبی لکھنی تھی۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یاد رکھو جمعے کی رات وہ تحفہ ہے جو ہر ہفتے تمہیں رب کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ اگر تم نے اسے غفلت، لاپرواہی، تھکن یا بہانے سے گزار دیا تو تم نے صرف ایک رات نہیں کھوئی، تم نے وہ موقع گنوا دیا جس سے تمہارا رزق بڑھنا تھا، تمہاری محبت گہری ہونی تھی، تمہارے دلوں میں سکون اترنا تھا اور تمہاری دعائیں قبول ہونی تھیں۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، میاں بیوی کا رشتہ صرف نکاح کا ایک کاغذی معاہدہ نہیں بلکہ دو دلوں، دو روحوں اور دو جسموں کے درمیان وہ محبت بھرا رشتہ ہے جو اگر سمجھ لیا جائے تو زندگی جنت بن سکتی ہے۔ یہ رشتہ وہ ہے جہاں شوہر بیوی کے بالوں میں ہاتھ پھیرے تو بیوی کی آنکھوں میں سکون اترتا ہے، جہاں بیوی شوہر کے سینے پر سر رکھ کر صرف دل کی دھڑکنیں نہیں، اس کی وفا بھی سن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو ایسا لباس قرار دیا جو ایک دوسرے کی کمزوریوں کو ڈھانپے، برہنگی کو ڈھنکے اور سردی گرمی دونوں میں سکون دے۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے قریب آنا صرف جسمانی ضرورت نہیں بلکہ عبادت ہے، سنت ہے، اور وہ راج ہے جو اگر محبت، احترام اور نرمی سے کھولا جائے تو دونوں کے دل اللہ کی رضا سے بھر جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، جب تم بیوی کے قریب آؤ تو صرف اس کا جسم نہ دیکھو، اس کی تھکن، اس کے جذبات اور اس کی خاموشی کو بھی محسوس کرو۔ اور میری پیاری بہنوں، جب شوہر تمہارے قریب آئے تو صرف فرض نہ سمجھو، اسے اپنے دل سے خوشامدید کہو، اس کے لمس میں اللہ کی رحمت کو تلاش کرو، کیونکہ وہ رات جب میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے جڑتے ہیں وہ صرف جسموں کا ملاپ نہیں ہوتا، وہ دو دلوں کا سجدہ ہوتا ہے، جہاں نہ زبان بولتی ہے نہ ہاتھ جھکتے ہیں مگر اللہ کی رحمت دونوں پر چھا جاتی ہے۔ جو شوہر بیوی کو محبت، وقت اور توجہ دیتا ہے وہ اس کے دل میں ایک ایسی جگہ بنا لیتا ہے جہاں کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا، اور جو بیوی شوہر کی چاہت کو عبادت سمجھ کر قبول کرتی ہے وہ اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی راحت بن جاتی ہے۔ یہ رشتہ صرف خواہش سے نہیں نبھتا، یہ رشتہ قربانی، برداشت، ہنر اور لمس کی طاقت سے پھول بنتا ہے، اور جب یہ لمس، یہ نظر، یہ چاہت عبادت ہر رات جنت کا دروازہ بن جاتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جمعے کا دن صرف نماز، خوشبو اور دعا کا دن نہیں بلکہ یہ دن اس محبت کو جگانے کا موقع ہوتا ہے جو تمہارے اور تمہاری بیوی کے دلوں میں دفن ہو چکی ہوتی ہے۔ جب تم دفتر سے تھکے ہارے گھر واپس آؤ تو تمہارا چہرہ صرف تنخواہ کا نہیں بلکہ محبت کا بھی چراغ ہونا چاہیے۔ جیسے ہی دروازہ کھولو تمہاری آنکھیں سب سے پہلے بیوی کو تلاش کریں، اور جب اس پر پڑیں تو زبان خاموش ہو مگر نظر بولے، میں تمہارے بغیر کچھ نہیں۔
بیوی کو نظر انداز مت کرو، اس کے چہرے کو غور سے دیکھو، اس کی تھکن کو اپنی باہوں سے مٹاؤ، اسے یہ احساس دو کہ تم اسے نہ صرف چاہتے ہو بلکہ تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ جمعے کی برکت تب نازل ہوتی ہے جب شوہر بیوی کو لفظوں سے نہیں عمل سے یقین دلائے کہ وہ اس کے لیے خاص ہے۔ اسے دیکھ کر ایک ہلکی مسکراہٹ دو، اس کے قریب بیٹھو، اس کے ہاتھ تھام کر بولو، جمعے کا دن ہے، رحمت کا وقت ہے، اور میں چاہتا ہوں میری جنت کی شروعات تمہارے ساتھ ہو۔ بیوی کو قربت کے لیے تیار کرنا صرف جسم کو چھونے سے نہیں ہوتا بلکہ دل کو چھونے سے ہوتا ہے۔ تمہارے انداز میں نرمی ہو، آواز میں محبت ہو اور لمس میں عبادت کا خلوص ہو۔ جب تم اسے عزت دو گے، چاہت دو گے، وقت دو گے، تو وہ خود تمہارے پہلو میں آ کر اپنی دنیا تمہارے حوالے کر دے گی۔ اور یاد رکھو، جو شوہر جمعے کے دن بیوی کا دل جیت لیتا ہے، اللہ اس کے گھر میں رزق، سکون اور برکت کی بارش نازل کرتا ہے، کیونکہ بیوی کو محبت دینا، اس کی قربت کی تمنا کرنا اور اسے اہمیت دینا، یہ محض جذباتی ضرورت نہیں، یہ رب کی رضا کا ایک دروازہ ہے جو جمعے جیسے دن پر کھلتا ہے۔ یا تو تم دستک دے کر اس رحمت کو گھر بلا لو، یا پھر خاموش رہ کر اس دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کر لو۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، جمعے کا دن رب کی طرف سے عطا کردہ وہ خاص تحفہ ہے جس میں عبادتوں کی قدر کئی گنا بڑھا دی جاتی ہے، دعائیں آسمان تک بے رکاوٹ پہنچتی ہیں اور رشتوں کے درمیان محبت کے درخت کو پانی دیا جاتا ہے۔ اب اگر یہی دن میاں بیوی ایک دوسرے سے دور دور، سرد مزاجی، تھکن اور موبائل پر نظریں گاڑے گزار دیں تو یقین جانیے نہ صرف دل خشک ہو جاتے ہیں بلکہ رزق کے دروازے بھی آہستہ آہستہ بند ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے جمعے کے دن خاص طور پر رات کو 2 بار ہم بستری کی سنت کو اپنانا نہ صرف محبت بڑھاتا ہے بلکہ رزق میں ایسی برکت ڈالتا ہے جیسے کھیت میں بارش کا پہلا قطرہ۔ پہلی ہم بستری وہ ہوتی ہے جو جسم کو سکون دیتی ہے اور دوسری وہ جو روح کو تسکین دیتی ہے، اور یہ ترتیب ویسی ہی ہے جیسے چائے کے ساتھ بسکٹ ہو اور پھر آخر میں ایک میٹھا رسگلہ، تب جا کے لطف مکمل ہوتا ہے۔ ذرا سوچو، کیا وجہ ہے کہ جمعے کے دن کی عبادات کا ثواب زیادہ رکھا گیا؟ کیونکہ یہ دن ہفتے کی روحانی تازگی کا دن ہے، اور شوہر بیوی کا تعلق بھی ایک ایسی عبادت ہے جو صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی بھی ہے۔ اگر تم جمعے کی رات کو بیوی سے قربت اختیار کرتے ہو تو تم نہ صرف اپنی فطری خواہش کو پاکیزہ انداز میں پورا کرتے ہو بلکہ ایک ایسی نیکی کماتے ہو جس میں دونوں شریک کار ہوتے ہیں۔ پہلی بار تمہارا لمس بیوی کو محبت کا پیغام دیتا ہے اور دوسری بار اسے یقین دلاتا ہے کہ تم صرف وقت نہیں، دل بھی دے رہے ہو۔ یہ عمل ایک بند دروازے پر مسلسل 2 دستکیں دینے جیسا ہے، پہلی پر دروازہ کھلتا ہے اور دوسری پر رحمت کا سیلاب اندر آتا ہے۔ اب ذرا سنو، اگر تم اس سنت کو نظر انداز کر دو، ہر جمعے کو صرف نماز پڑھ کر، کلمہ پڑھ کر، لیکن بیوی کی طرف سے منہ موڑ کر سو جاؤ، تو تمہاری زندگی میں وہی خاموشی اترے گی جو قبر کے اندر ہوتی ہے، نہ سکون، نہ جواب، نہ برکت، اور پھر تم شکوہ کرو گے کہ رزق کم کیوں ہے، محبت کمزور کیوں ہے، بچے نافرمان کیوں ہیں۔ بھائیو، یہ سب اسی وقت ہوتا ہے جب تم اس دروازے سے منہ موڑ لیتے ہو جسے اللہ نے محبت، رحمت اور برکت کا دروازہ بنایا تھا۔ ذرا غور کرو، جیسے گاڑی کو ہفتے میں 1 بار مکمل سروس کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اگلا ہفتہ خوبصورتی سے چلے، ایسے ہی بیوی کے دل کو بھی ہر جمعے کو مکمل توجہ، محبت اور قربت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اگلا ہفتہ سکون، عزت اور وفاداری سے بھرپور گزرے۔ پہلی بار کا لمس بیوی کے دل کی کنڈی کھولتا ہے اور دوسری بار کا لمس اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے وہ دعائیں بساتا ہے جو سیدھی عرش پر جاتی ہیں۔ اور اگر تم یہ عمل چھوڑ دو تو سمجھ لو تم نے اس قفل کو بند رہنے دیا جو تمہارے رزق کے دروازے کو کھول سکتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، جمعے کے دن 2 بار بیوی سے ہمبستری کرنا کوئی بوجھ نہیں بلکہ یہ وہ محبت بھری مشق ہے جو تمہارے نکاح کو صرف کاغذی نہیں بلکہ جیتا جاگتا عشق بنا دیتی ہے۔ اور یاد رکھو، جو بیوی ہر جمعے کو تمہاری باہوں میں سکون پاتی ہے
وہ شوہر کے لیے جنت کا دروازہ بن جاتی ہے، اور جو شوہر بیوی کے لیے جمعے کی رات کو 2 بار رحمت بن جائے وہ کبھی دنیا میں فقیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ عشق کر رہا ہوتا ہے، اور عشق جب پاکیزہ ہو تو وہی عبادت بن جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی ہمیشہ محبت، سکون اور برکت سے بھرپور رہے تو ذرا اپنی شادی شدہ زندگی کو ایک باغ سمجھو۔ ہاں، ایسا باغ جس میں دونوں شوہر اور بیوی مالی ہیں۔ اگر ایک پانی دے اور دوسرا پتے توڑتا رہے تو وہ باغ کبھی نہیں پھلتا۔ زندگی بھی ایسے ہی ہے، اگر شوہر صرف کماتا رہے مگر بیوی کو وقت، محبت اور عزت نہ دے، یا بیوی صرف خدمت کرے مگر شوہر کی باتوں کا دل سے جواب نہ دے، تو رشتہ خشک درخت بن جاتا ہے، نہ سایہ دیتا ہے نہ پھل۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ زندگی کو گاڑی کے 2 پہیوں کی طرح چلائیں، اگر ایک بھی ہچکچائے تو پوری گاڑی لڑکھڑا جاتی ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرے جیسے موبائل کو کرتا ہے، بار بار چارج کرتا ہے، وقت دیتا ہے، اپڈیٹ رکھتا ہے تو وہ بھی بہترین کام کرتا ہے، مگر اگر اس پر دھیان نہ دو تو وہ یا تو ہینگ ہو جاتا ہے یا بند۔ ایسے ہی بیوی کا دل بھی ہے، اگر وقت، پیار اور نرمی نہ دو تو وہ یا تو ٹھنڈا ہو جائے گا یا بے جان۔ میری پیاری بہنوں، تمہیں بھی چاہیے کہ شوہر کو اس کی کمزوریوں سمیت قبول کرو، جیسے تم آئینے کے دھبے کو صاف کرتی ہو، چھپاتی نہیں۔ اس کے غصے پر خاموشی، اس کی تھکن پر مسکراہٹ اور اس کی بے رخی پر محبت کے 2 لفظ، یہ سب تمہارے رشتے کو وہ طاقت دیں گے جو 1000 مشورے بھی نہیں دے سکتے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کی کمزوریوں پر انگلی نہیں رکھنی، بلکہ اسے مضبوطی سے تھام کر یہ کہنا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جیسے سمندر کی لہریں پتھر کو بار بار چومتی ہیں، ویسے ہی شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی انا، تھکن اور خاموشی کو ہر دن اپنی محبت سے دھوئے، اور بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی سختی کو اس کے درد کی زبان سمجھے، نہ کہ نفرت کی۔ زندگی کبھی صرف اچھی روٹی، بڑی گاڑی یا اچھا کمرہ نہیں ہوتی۔ زندگی وہ ہوتی ہے جب بیوی اپنے کپڑوں کے بٹن خود نہ کھولے بلکہ شوہر کھول کر کہے تم میری محبت ہو، جب شوہر کے قدموں میں تھکن ہو اور بیوی اس کے سر میں تیل ڈال کر بولے تم میری طاقت ہو، جب بیوی رات کو دعاؤں میں شوہر کا نام لے اور شوہر دن میں ہر فیصلے سے پہلے بیوی کو یاد کرے، تو سمجھ لو تمہاری زندگی محبت کی جنت بن گئی ہے۔ یہ رشتہ صرف نبھانے کے لیے نہیں، جینے کے لیے ہوتا ہے، اور جو میاں بیوی ایک دوسرے کو ویسے چاہیں جیسے بارش کے بعد زمین خوشبو دیتی ہے، تو اللہ بھی اس گھر کو ویسے ہی مہکا دیتا ہے جیسے باہر کا پہلا دن کھلتا ہے۔ تو اے شوہرو، بیوی کو صرف جسم نہ سمجھو، اور اے بیویو، شوہر کو صرف کمائی کا ذریعہ نہ سمجھو۔ یہ رشتہ اس دروازے کی چابی ہے جو سیدھا رب کی رضا تک جاتا ہے، اور جب یہ چابی صحیح وقت پر صحیح انداز میں محبت سے گھمائی جائے تو جنت کا دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ذرا تصور کرو کہ تمہاری عزت وازی زندگی ایک کشتی ہے اور تم دونوں اس کے مسافر ہو۔ اگر ایک چپو مارے اور دوسرا ہاتھ باندھ کر بیٹھا رہے تو کشتی یا تو گھومتی رہے گی یا ڈوب جائے گی۔ زندگی بھی ایسے ہی ہے۔ میاں بیوی اگر ایک دوسرے کو صرف برداشت کریں، محبت نہ کریں، تو وقت گزرنے کے ساتھ رشتہ بوجھ بن جاتا ہے، برکت کا دروازہ بند ہونے لگتا ہے، اور دل میں وہ خالی پن اترنے لگتا ہے جو کسی جھکم سے نہیں بلکہ نظر انداز ہونے سے جنم لیتا ہے۔ یاد رکھو، شوہر اگر بیوی کو صرف کھانے پینے، کپڑے یا زیور دے اور اس کی بات نہ سنے، اس کی آنکھوں کے پیچھے چھپی تھکن نہ سمجھے، اس کے لبوں کی خاموشی کا ترجمہ نہ کرے، تو وہ بیوی صرف کام کرنے والی رہ جاتی ہے، زندگی کی ساتھی نہیں۔ اور بیوی اگر شوہر کو صرف تنقید دے، اس کی کمائی کو اس کی شخصیت کا معیار بنائے، تو وہ شوہر صرف کفیل بن جاتا ہے، محبوب نہیں۔ تم دونوں کو چاہیے کہ رشتہ ایسا بناؤ جیسے درخت اور زمین کا ہوتا ہے۔ زمین اگر سوکھی ہو تو درخت مرجھا جاتا ہے، اور درخت اگر سایہ نہ دے تو زمین خشک ہو جاتی ہے۔ ایک دوسرے کو وقت دو، وہ وقت جو موبائل کی اسکرین، فضول بحث یا نیند سے زیادہ قیمتی ہو۔ شوہر اپنی بیوی کے ماتھے کو بوسہ دے کر دن کا آغاز کرے،
اور بیوی اس کے کام پر جاتے وقت دعا دے کر رخصت کرے تو رزق کے دروازے ایسے کھلتے ہیں جیسے سورج کی روشنی صبح کے اندھیرے کو چیر کر گھر میں اترتی ہے۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ جب تھکن کا وقت ہو تو ایک دوسرے کا سہارا بنے، نہ کہ ایک دوسرے پر بوجھ۔ ایک دوسرے کی آنکھوں میں وہ بات دیکھیں جو زبان نہیں کہہ پاتی، اور جب وہ لمحہ آئے جب خاموشی چیخوں سے زیادہ کچھ کہنے لگے، تب صرف لمس نہیں، محبت سے دل کو تھامنا سیکھو۔ ایک بیوی جو رات کو اپنے شوہر کے کندھے پر سر رکھ کر صرف اتنا کہے کہ تم میرے سکون ہو، اور ایک شوہر جو بیوی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بس اتنا بول دے کہ تم میری دعاؤں کا جواب ہو، تو ایسی دعاؤں سے زندگی بدل جاتی ہے۔ تم دونوں اگر ایک دوسرے کے لیے وہ بن جاؤ جو دنیا کے لیے نہیں بن سکے، تو رب تمہیں دنیا کا وہ سکون دے گا جو سجدوں میں بھی نصیب والوں کو ملتا ہے۔ کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان محبت کا تعلق ایک ایسا راز ہے جو جب دل سے ادا ہو تو فرشتے بھی دعا دیتے ہیں، اور جب دل ٹوٹ جائے تو وہ رشتہ ظاہری ساتھ کے باوجود اندر سے مر چکا ہوتا ہے۔ زندگی صرف ساتھ جینے کا نام نہیں، ایک دوسرے کے اندر زندہ رہنے کا نام ہے، اور جو میاں بیوی اس راز کو پالیں وہ دنیا کے شور میں بھی ایک دوسرے کی دھڑکن سن لیتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں وہ عقل، وہ فہم اور وہ سچائی عطا فرمائے جس سے ہم اپنے رشتوں کی قدر پہچان سکیں، اپنے شوہروں کے ساتھ محبت، ادب اور خلوص کے ساتھ جینا سیکھ سکیں، اور اپنی عزت زندگی کو صرف ایک ذمہ داری نہیں بلکہ ایک خوبصورت عبادت سمجھ کر گزاریں۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں میں محبت، رزق اور سکون کی ایسی بارش نازل فرمائے جو ہمارے دلوں کی ہر خشکی کو مٹا دے، ہر ناراضی کو ختم کر دے اور ہر دوری کو قربت میں بدل دے۔ یا رب، جو بیویاں شوہروں کی توجہ کو ترس رہی ہیں ان کے دلوں میں نرمی ڈال دیں، اور جو شوہر بیویوں کی محبت سے غافل ہو چکے ہیں ان کے سینوں میں وفا کا نور پیدا فرما دے۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن کے گھروں پر تیرا خاص کرم ہوتا ہے، جن کے چہروں پر محبت کا نور ہوتا ہے، اور جن کے درمیان رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ دوستوں، اگر آج کی ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہو، اگر آپ کو لگا ہو کہ ان باتوں میں آپ کے رشتے کی تصویر چھپی ہے، تو برائے کرم ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں، اور مزید ایمان افروز، اصلاحی اور دل کو چھو لینے والے بیانوں کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔